الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ ہم 29 فلور پہ، اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ماشاءاللہ۔ یہ جو کونا ہے یہ رکن یمانی ہے، اور یہ جو راؤنڈ شیپ میں دکھ رہا ہے یہاں پہ نماز پڑھنے کا حکم ہے، یہ احاطہ میں خانہ کعبہ کا آتا ہی ہے، اس میں شامل ہے ماشاء۔ اور یہ جو پہاڑ ہے جبل نور ہے، جبل نور غار ہیرا، جبل نور، یہ جو نور لگا رہی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ، جتنی بھی دعائیں ہماری زبان پہ ہیں اور جتنی دعائیں ہمارے ذہنوں میں تھیں جو کہ زبان پہ نہیں آ سکی، ان سب کو قبول و معروف فرمائیے، آمین۔ اور جن جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، نام ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہو، لیکن جن جن لوگوں نے بھی مجھے فون کر کے یا بالمشافہ مل کے دعائیں کی ہیں، ان سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیے یا اللہ یا رب العزت۔ ان سب کو پوری امت مسلمہ اور ان سب کو یہاں آنے کا، حج کی ادائیگی کا فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، حج و عمرے کی توفیق عطا کریں، مواقع فرمائیے۔ آپ کی اجازت بہت ضروری ہے، آپ کا بلاوا بہت ضروری ہے۔ آپ ہر اس شخص کو جو اس کا خواہش مند ہے، ویسے تو ہر مسلم کی خواہش ہوتی ہے، ہر ایک کو موقع دیں یہاں آنے کا اور ادائیگی کرنے کا انشاءاللہ، اور خاص کر ان لوگوں کا جنہوں نے خاص کر مجھ سے دعا کی درخواست کی تھی، ان سب کو، ان کو نیک اولادوں سے نوازیں، ان کو ان کے کاموں میں برکتیں فرمائیں، عطا فرمائیں، ان کے معاملات میں آسانیاں فرمائیں، ان کی بیماریاں رفع دفع فرمائیں، ان کو ذہنی سکون عطا فرمائیں، جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کیجیے، ہر آدمی، ہر عورت، ہر بچے، بوڑھے بوڑھی کو، ہر لڑکے لڑکی برائی سے بچائیے، بے ایمانی سے بچائیے، ہم سب کو امین ہونے کا موقع دیجیے اور ہمیں امین بنائیے، لوگوں کی امانت رکھنے کا امانت دار بنائیے یا اللہ یا اللہ۔ ہم جتنی بھی دعا مانگیں کم ہیں، لیکن جو ہم نے مانگی نہیں ہے، جو ہمارے حق میں بہتر ہے، وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگی ہیں اس کو بھی قبول فرمائیے، اور جو مانگیں آگے جتنی بھی وہ ساری قبول و معروف فرمائیے۔ اے اللہ، ہمارے بزرگ جو کہ اس دنیا سے فانی ہو چکے ہیں یا جو ینگ تھے جو فانی ہو چکے ہیں، ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے یا رب العزت۔ ان کو، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائیے یا رب العزت۔ جنت میں ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل ہو۔ اے اللہ، ہمارے تمام گناہ جو ہم سے سرزد ہو گئے ہوں، جانے انجانے میں ہو گئے ہوں، آپ غفور الرحیم ہیں، رحمان الرحیم ہیں، رحم کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا غنی ہو یا مغنی ہو یا باسط ہو یا رافع ہو یا اللہ یا رحمان، آپ ہمارے تمام گناہ معاف فرمائیے۔ ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں یا اللہ، آپ غفور الرحیم ہیں، رحمان الرحیم ہیں، معاف کرنے والے ہیں، ہمیں بار بار معاف کیجیے اللہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں گناہوں سے دور کر دیجیے، گناہ کرنے سے دور کر دیجیے، اگر گناہ ہو بھی جائے
برائی ہو بھی جائے، غیبت ہو بھی جائے تو معاف فرمائیے یا رب العزت، یا رب العزت۔ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہمیں معاف فرمائیے، معاف فرمائیے۔ آپ بہت غفور الرحیم ہیں، رحمان الرحیم ہیں، یا اللہ آپ معاف فرمائیے یا اللہ۔ پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے ان حالات کو بہتری کی طرف لے جائیے، اور دنیا میں ایک مثال بنا دیے کہ پاکستان جیسا ملک دنیا میں نہ ہو۔ اتنا ایماندار، صاف ستھرا، بہترین لوگ ہو جائیں۔ جو اس ملک میں سازش کرنے والے لوگ ہیں ان کو ہدایت نہیں ہے، ان کے لیے ان کو نیست و نابود کر دیجیے یا اللہ۔ جس طرح آپ نے فرعون کو غرق کیا اسی طرح ان لوگوں کو بھی غرق کریے جو کہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا اللہ۔ آپ نے یہ تحفہ دیا پاکستان کو، ایک مسلم ملت اسلامیہ بنایا اس کو، اور یہ کلمے پہ ملک قائم ہوا، 27ویں روزے کو آزاد ہوا۔ اے اللہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس ملک کے لیے کچھ نہ کچھ رکھا ہوگا بہتری کے لیے انشاءاللہ فیوچر میں، لیکن ہماری زندگیوں میں اس کے حالات بہتر کر دیجیے یا اللہ۔ جو لڑکے لڑکیاں شادیوں کے لائق ہو چکے ہیں ان کا غیب سے بندوبست کروا دیے، ان کو نیک لوگوں سے ملوا دیے، ان کے صاحب حیثیت لوگوں سے ملوا دیے، ان کی سب کی قسمت اچھی کیجیے اللہ۔ آپ ہی کرنے والے ہیں، ہم آپ ہی سے مانگتے ہیں، ہمارا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے سوائے آپ کے اللہ۔ آپ ہمیں آسانیاں فراہم کیجیے، ہمارے بچوں کی ہر امتحان میں کامیابی، ان کو ایماندار، نیک اور صالح بنائیے یا اللہ۔ ان کو جو زندگی کے تمام معاملات امتحانوں میں آسانی سے کامیابی عطا فرمائیے یا رب العزت۔ خاص کر وہ ماں باپ جن کو اولاد نہیں ہے ان کو آپ نیک اور صالح تندرست صحت یاب اولاد عطا فرمائیے یا اللہ یا اللہ۔ خاص کر میرے یہاں جو نور ہے اس کے یہاں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیے۔ اس کے علاوہ بھی جو بندے ہیں اور جن کی اولاد نہیں ہے، جن کی اور مزید اولاد چاہتے ہیں اللہ ان کو عطا فرمائیے نیک اور صالح تندرستی صحت یابی کے ساتھ۔ اے اللہ جو ہم ہیں ہمیں لمبی عمر دیجیے، تندرستی صحت یابی کے ساتھ ایمان والی زندگی عطا فرمائیے، آمین یا رب العزت۔ پاکستان کے حالات بہتر کر دیجیے، یہاں پہ عام لوگ مشکلات میں ہیں، ان کی مشکلات دور کر دیجیے اے اللہ۔ پاکستان کو ایک معاشی استحکام دے دیجیے اے اللہ، بہتری کی طرف رواں دواں کر دیجیے اے اللہ۔ ہم لوگوں کو ایماندار قوم بنا دیجیے یا اللہ، ہمیں نیک لوگ بنا دیجیے اے اللہ۔ ہمیں کرپشن سے دور کر دیجیے، پاکستان کو کرپشن سے پاک کر دیجیے یا اللہ۔ آپ ہی کر سکتے ہیں، ہم کسی سے امید نہیں لگاتے، آپ ہی سے مانگتے ہیں، آپ ہی غفور الرحیم ہے یا اللہ یا رب العزت۔ آپ ہی کی وہ ذات ہے جو پاکستان کو صحیح کر سکتی ہے یا رب العزت۔ ہمیں نہیں پتہ کون لیڈر صحیح ہے کون لیڈر صحیح نہیں ہے، لیکن ہمیں اس جگہ فیصلہ کرنے میں آسانی کر دیجیے جہاں آپ سمجھیں کہ پاکستان کی بہتری اور عوام کی بہتری ہو یا اللہ۔ یہ جتنے بھی لوگ پاکستان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں ان کی پورے جو اس سازشوں میں شامل ہیں ان کو نیست و نابود کر دیں اے اللہ۔ اس خانہ کعبہ کے صدقے ان کو نیست و نابود کر دیجیے، کیونکہ ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں ہدایت ہے تو ان کو ہدایت دے دیجیے، اگر نہیں ہے تو ان کو نیست و نابود کر دیجیے یا اللہ یا اللہ۔ لوگ بہت مشکلات میں ہیں، بہت مصیبتوں میں ہیں، بہت ہمارے یہاں جو ایک کرپشن، چوری چکاری، ڈکیتی وغیرہ کا سلسلہ چل چکا ہے اللہ، ان لوگوں کو نیک ہدایت دے دیجیے یا اللہ۔ ان کو نیکی کی طرف لے آئیے یا اللہ یا اللہ۔ ہمارے یہاں جس طرح دوسرے ملک کرپشن سے لیس ہیں، 0% کرائم ہے، اس پاکستان کو بھی اسی طرح کر دیجیے یا اللہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ آپ انشاءاللہ قبول فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس خانہ کعبہ کی برکت سے یا اللہ۔ اپنے نبی پاک کے صدقے میں ہم سب کو
نیک راہ دکھائیے، کامیابی کی راہ دکھائیے، ہمارے لیے آسانیاں فرمائیے، ہمارے بچوں کو نیک و صالح بنائیے، ہمیں اپنے معاملات میں آسانیاں فرمائیے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔